السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ 4-5 طرح کے ماں باپ جو ماں باپ ہوتے ہیں اور اپنی اولادوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اولادوں کا جانے انجانے میں برا کر دیتے ہیں، ان کا فیوچر برباد کر دیتے ہیں، ان کا نصیب خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، دنیا میں سب سے عمدہ رشتہ، سب سے مخلص رشتہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ماں باپ کا ہو سکتا ہے۔ جو ماں باپ بن چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے، وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بھی جو کیفیات ماں باپ کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کے لیے پیدا ہوتی ہے نا، ان کیفیات کو الفاظ دے کر کے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو صرف ذرا سا ایک آپ کے سامنے کچھ اس کیفیات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے ان کیفیات کو ایز اٹ از 100% الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو ایسا کر دیتا ہے ماں ہونے کے بعد، باپ بننے کے بعد۔ حتیٰ کہ یہ اتنی زبردست کیفیت ہے کہ جن لوگوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی بیچارے ایڑیاں رگڑتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن حالات سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کسی کو اولاد مل جائے اور پھر بھی وہ اپنی اولاد کو بجائے اس کے کہ بنائے اور اس کے جو ہے اس کو بگاڑ دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ دوستوں، وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں یا ان کا نصیب خراب کر دیتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قرآن نہیں دیتے۔ دیکھیے، آج موجودہ دور میں لوگ اپنے بچوں کی ذرا سی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ بچے اگر کہتے ہیں میں آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ کھانی ہے، یہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ بچوں کو کہیں گھومنے جانا ہے تو لے کر کے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل تو ماں باپ اپنے بچوں کی ناجائز اور غلط باتیں بھی مان لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بھئی ہم برتھ ڈے منائیں گے، کیک کھائیں گے، ماں باپ کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں۔ پہلے تو ان چیزوں پر شرم آتی تھی، اب تو نہ کرنے پر شرم آتی ہے، اب تو حالات ایسے بدل گئے۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا، چاکلیٹ دی، آئس کریم دیا، برتھ ڈے پارٹی دی، لیکن آپ نے ان کو دین نہیں دیا، آپ نے ان کو قرآن نہیں دیا، تو یقین مانیے آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے بچوں کی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں کچھ نہ کچھ دانا ڈالتی ہے، نہیں ڈالتی، اور یہ بلی بھی اپنے بچوں کو کچھ دیتی ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی صرف مادی ضرورت پوری کریں اور ہم بھی اپنے بچوں کی صرف مادی ضرورت پوری کریں، ان کی دینی اور روحانی ضرورتوں کا خیال نہ کریں؟ یہ غلط بات ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو دین نہیں دیتے، جو اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیتے۔ نمبر 2، ایسے ماں باپ جو آپس میں گھر کا جو ماحول ہے نا بہت زیادہ ٹینس رکھتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ حفاظت فرمائے، بعض مرتبہ اب تو ایسا دور آ چکا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر والوں تک کو مادرزاد گالیاں دیتے ہیں، ماں اور بہن کی گالیاں۔ اس میں آدمی پیچھے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے بعض گھروں کے اندر تو حالات ایسے ہیں کہ اس میں عورت بھی پیچھے نہیں ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے تمام جو ہے معاملات کو ادھڑ بن کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، منافقوں کا تو یہ حال بتایا گیا۔ منافق کیا کرتے تھے نا، منافق گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، دروازے کو گالیاں، گاڑی کو گالیاں، گاڑی خراب ہو گئی گاڑی کو گالی، گھڑی خراب ہو گئی گھڑی کو گالی، موبائل خراب ہو گیا موبائل کو گالی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے دماغوں کو، چلتی پھرتی چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، چلتی ہوئی ہواؤں سے لڑتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، جو ماں باپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں ماں باپ بننے کے بعد، اولاد ان کو دیکھتی ہے، اور جس طریقے کا ماحول گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے پھر اولاد کا ماحول ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ نے جانے انجانے میں اپنے بچوں کو برباد کر دیا، ان کا فیوچر خراب کر دیا، ان کا نصیب خراب کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ ماں باپ جو اللہ حفاظت فرمائے بے پردہ گھومتے ہیں، ماں بچوں کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے، یا بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کے سامنے جب کوئی غیر محرم آتا ہے تو ہماری ماں پردہ نہیں کرتی، سر نہیں ڈھکتی، دوپٹہ نہیں لیتی، یا ہمارے باپ کی موجودگی میں بھی کوئی غیر محرم آ جاتا ہے اور ماں ہماری بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے تو اس پر ہمارے باپ کی تیوڑی پر بل نہیں پڑتے۔ یہ چیزیں بچے دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں بچوں کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہیں جانے انجانے میں۔ پھر یہی چیزیں بچے بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پردے کی اہمیت نہیں سمجھی، پھر وہ بھی بے پردہ گھومتے ہیں، یا تو بچیاں بے پردہ گھومتی ہیں، یا بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ماں اور بہنوں اور بیویوں تک کو پردہ نہیں کرواتے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے آج کل، تو لوگ یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، جی دل کا پردہ ہوتا ہے، ہر چیز دل کی ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائیں، صحابہ سے بڑے نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تشریف لائے، نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ مطہرہ سے فرمایا پردہ کر لو۔ تو وہ جو زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو نابینا ہے، اندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، اندازہ لگائیے، وہ صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس کے باوجود اس طریقے سے پردہ کروایا جا رہا ہے کہ جبکہ ایک بندہ نابینا بھی ہے۔ تو آج ہم اور آپ کس کھیت کی گاجر اور مولی؟ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بے پردہ گھومتے ہیں یا پردے کا خیال نہیں کرتے، ان کے بچے بھی جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اللہ حفاظت فرمائے حلال کے بجائے حرام لقمہ کھلاتے ہیں،
تو یقین مانیے گا، اگر آپ کہتے ہیں نا بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے، ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلاؤ گے، ان کے حلق کے اندر حرام لقمہ ڈالو گے، ان کو حرام کا لباس پہناؤ گے، حرام کے جوتے، حرام کے پیسے، حرام کی تربیت، حرام کا لقمہ، حرام کی روٹی، تو پھر یہ بچے کوئی جنید بغدادی، رابعہ بصری یہ تو بنیں گے نہیں، پھر یہ وہی کچھ بنیں گے جو آج کل ہمارے ماحول کے اندر بچے اٹھتے اور بنتے ہیں۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، سب گھروں کا ماحول ایک جیسا نہیں ہے، لیکن تقریباً ان ماحول کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اور غذا حرام ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر گھروں کے اندر اب خامیاں، برائیاں، اس طریقے کی چیزیں آ چکی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے شیطان ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ چکے ہیں۔ اور آخری نمبر پر وہ ماں باپ جو اپنی اولادوں کے سامنے دوسروں کی اولادوں کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کی اولادوں کو برا بھلا کہنا یا اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا۔ ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے باپ کے رشتہ داروں کو نند کو، ساس کو، سسر کو، سسرالیوں کو برا کہہ رہی ہے، یا وہ باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ماں کے گھر والوں کو، نانی کو، نانا کو، سسر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا دوسرے کے بچوں کے تعلق سے جو ہے برائیاں ہو رہی ہیں، دیکھنا فلاں کا بیٹا وہ تو باہر گلی میں الٹا لٹک رہا تھا، فلاں کا بیٹا تو جو ہے وہ تو سگریٹ پی رہا تھا، اس طریقے کی باتیں ایکس وائی زیڈ۔ جب آپ اس طریقے کی باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو بچوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اچھا لوگوں کی برائیاں کرنی چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے، وہ اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ نے ان سے نہیں کہا کہ برائیاں کرو، لیکن جب انہوں نے آپ کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھا، ان کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ گئی اور پھر وہ اسی راستے پر چل پڑتے۔ دوستوں کوشش کیجیے یہ 4-5 طرح کے ماں باپ آپ نہ بنیں۔ یہ 4-5 طرح کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں اپنے بچوں کا مقدر خراب کر دیتے ہیں، ان کی تربیت خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے بچے انہی راستوں پر چلتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل ان پر ہم غور نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے۔ موجودہ دور میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے نماز، روزہ، مسجد کے اندر کی چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، اور معاملات، معاشرت، ان چیزوں کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں اس غلطی سے جو ہے توبہ کرنے کی اور ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔